السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اڈیالہ کے قیدی نے پاکستان کے پورے نظام کو قید کر کے رکھ دیا ہے۔ خواہش تو لوگوں کی یہ تھی کہ عمران خان کو حوالہ زندہ کر دینے کے بعد دراصل نظام پر جو گرفت ہے وہ حاصل کر لی جائے گی اور عمران خان کی مقبولیت کا جو ایک ماحول ہے اس کو خوف زدہ کر کے انہیں ایک طرف دھکیل دیا جائے گا، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلے تو عمران خان کی اس حیثیت کا تعین کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے سماج میں اور ہمارے سیاسی منظرنامے میں جو حرکت ہے ان کی، جو ان کا وجود ہے، وہ دراصل تاریخ کے کس خانے میں رکھا جائے گا اور تجزیے میں اس کا محوری نقطہ کیا ہوگا۔ جدلیاتی معاشروں میں یعنی کشاکش والے معاشروں میں جہاں مختلف قسم کے محرکات آپس میں تصادم کی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں عمران خان ایسا جو کریکٹر ہوتا ہے یا عمران خان ایسا جو کردار ہوتا ہے وہ اینٹی تھیسس کا محرک ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے جمے جڑے یا جو بھی چلتے ہوئے نظام ہے اس کی خرابیوں کے خلاف ایک مخالف آواز کے طور پر سامنے آتا ہے، اور اینٹی تھیسس کا جو محرک ہوتا ہے اس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ تھیسس کی خرابیوں کو، وہ جمے جڑے نظام کو، وہ ماحول کو، وہ گرد و پیش کو، اس کی خرابیوں کو، اس کے تضادات کو اور اس کے نقصانات کو علم نشرح کر دیتا ہے، عیاں اور اولیا کر دیتا ہے۔ عمران خان نے پہلے مرحلے پر جو اہم ترین کام کیا وہ یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں یا چاہے وہ علاقائی ہوں، ان کے تضادات کو، ان کی خرابیوں کو اور نظام کے ساتھ ان کے تعلق اور واسطوں کے جھمیلوں کو اور اس سے پاکستان کے عام آدمی کو پہنچنے والے نقصانات کو اس طرح عیاں اور اولیا کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی اب اس حوالے سے اپنے مختلف نظریات کو وضع کر چکا ہے اور اپنے نظریات کی تشکیل کر چکا ہے۔ تو ان کے ذہنوں سے ان نظریات کو کھرچنا اب تقریباً ناممکن عمل ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اس طرح اولیا کرنے کے بعد جب عمران خان تقریباً 60 یا 70% ووٹروں کی ایک آواز بن چکا ہے اور تاریخ میں مقبولیت کے اس گراف پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں آج سے پہلے کوئی نہیں تھا، تو اب عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مختلف اداروں کو بھی بے نقاب کرنے کے محرک ثابت ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے قومی ادارے کس طرح کام کرتے ہیں اور پاکستان کے قومی اداروں پر کتنا اعتبار کرنا چاہیے، یہ سارا کھیل حالیہ دنوں میں مکمل طور پر بے نقاب ہو رہا ہے۔ یعنی آج سے پہلے جو لوگ مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سیاست دانوں کو اور اس طرح علاقائی، قومی اور دوسری سطح جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کے مختلف تضادات کو اولیا کرتے تھے، وہ اب ایک اور کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے قومی اداروں پر انگشت نمائی کر رہے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے انتظامی ڈھانچے پر، پاکستان کے عدالتی ڈھانچے پر اس طرح کے آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ اب یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ اس سیلاب کے آگے بھی بند باندھا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں عمران خان کے منصوبے کے بالکل عین مطابق تحریک انصاف کی جو سرگرمیاں جاری ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کا پورا عدالتی ڈھانچہ عوام کے کٹہرے میں آ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف مقدمات کو سپریم کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن عملاً ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سالمہ پوری کی پوری عوامی کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ عدالتوں سے جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اور الیکشن کے اس پورے ڈھانچے سے جو کچھ برآمد ہو رہا ہے اس نے پاکستانی عوام کے اب ان اداروں پر اعتبار کو بھی مجروح کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے منظم ایک کھیل جس کے ذریعے تحریک انصاف کو ادھیڑ کر کنارے پر کھڑے کرنا مقصود تھا اور تحریک انصاف کو مایوس اور نامراد کرنا مقصود تھا، اس حوالے سے جو اصل منصوبہ ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور تحریک انصاف اس کھیل میں پوری طاقت سے موجود ہے۔ اگرچہ بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے، مگر تحریک انصاف سپریم کورٹ جا چکی ہے اور اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ اس پورے کھیل کے حوالے سے جو اصل منصوبہ تھا وہ یہ کہ طاقتور حلقے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان قومی اداروں کے ذریعے تحریک انصاف کو اتنا مایوس کیا جائے اور عمران خان کے اعصاب کو اتنا چٹخا دیا جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ موجودہ انتخابات میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ موجودہ انتخابی عمل سے مایوس اور نامراد ہو کر ایک طرف ہو جائیں، یعنی وہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کریں۔ یہ اس طرح کی غلطیاں ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں نے پہلے بھی کی ہیں، لیکن عمران خان نے سیکھنے کی صلاحیت
قابلیت کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا ہے، اور ماضی میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں انہوں نے کی ہے اس سے فوراً سبق سیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ انتخابی عمل سے کسی صورت باہر نہیں نکلنا ہے۔ چنانچہ آج سلمان اکرم راجہ نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو ایک ایسے موقع پر کی تھی جب بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی تحریک انصاف کو کوئی زیادہ راحت نہ مل سکے اور ان کی کوئی سنوائی نہ ہو، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا مزاج اور ماحول ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے انتہائی مخالفانہ اور حریفانہ ماحول ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ کچن میں ہیں تو تپش تو آپ کو آئے گی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی تشریح کم از کم ذرائع ابلاغ میں اور اس مختلف نمائندوں نے یہ کی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال اس کی صحیح اور غلط تفہیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ کیا کچھ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آثار تو یہ تھے کہ عمران خان کی طرف سے اس نظام پر مایوسی کا ایک اظہار کیا جائے گا، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے اعصاب چٹخانے والے اس کھیل میں پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کی ایک شخصیت کے طور پر وہ ابھرتے ہوئے اپنے وکیل سے یہ بات کرتے رہے کہ وہ باہر جا کر یہ پیغام دیں کہ اگر ہمارا ایک بھی نمائندہ اس انتخابی عمل میں باقی رہ گیا تو وہ الیکشن لڑے گا اور وہ میدان خالی نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ایک بھی نمائندہ اس پورے انتخابی عمل میں کسی حلقے میں باقی رہ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے اپنی حیات کرے گی، اپنی زندگی کرے گی اور اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کرے گی۔ گویا یہ کھیل جو تحریک انصاف کو کنارے لگانے کے لیے انتخابی عمل کے بائیکاٹ کے بنیادی منصوبے سے شروع ہوا تھا، وہ تو اب مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، زمیں بوس ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی اگر آپ اپروچ کو پر غور کریں یا عمران خان کے پورے سوچ کے اس نظام پر غور کریں کہ جس میں وہ پچھلے 8-9 مہینوں سے یا کم از کم 1 سال سے بروئے کار آ رہے ہیں، تو آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں ایک سیاسی مبصر کے طور پر، ایک تجزیہ کار کے طور پر، کہ وہ پاکستان کے پورے ڈھانچے کے حوالے سے ایک اینٹی تھیسس بلڈ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ نظام اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لاغر ہو چکا ہے، عاری ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ عمران خان کے اس پورے کھیل کے شکار ہے۔ یعنی وہ قیدی انہوں نے عمران خان کو نہیں بنایا ہے، بلکہ عمران خان نے اس کھیل میں سب کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ وہ اس طرح کے عمران خان جو ایک اینٹی تھیسس بلڈ کر رہے ہیں، جو جواب دعویٰ ایک تیار کر رہے ہیں، جو ایک بیانیہ مرتب کر رہے ہیں، اس کے تمام جو اسباب پیدا کیے ہیں وہ اس نظام نے اپنی حرکتوں سے پیدا کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان ایک طرف عدالتی پورے پروسیس میں تحریک انصاف کے پورے مقدمات کو رکھ رہے ہیں، یوں تحریک انصاف عدالتوں سے جو انہیں راحت نہیں مل رہی، جو جائز قانونی راحت انہیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اس کو ایک طرح سے دستاویزی شکل دے رہے ہیں۔ ہر وہ معاملہ جو تحریک انصاف عدالتوں میں لے کر جا رہی ہے اور ہر وہ معاملہ جو عدالتیں تحریک انصاف کا دیوار سے پٹخ رہی ہیں، وہ دراصل دستاویزی شکل پا رہا ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، وہ تاریخ میں اپنی جگہ بنا رہا ہے، اور وہ مجموعی طور پر عوامی رجحانات میں، عوامی میلانات میں رد عمل کی ایک ایسی لہر پیدا کر رہا ہے کہ جس کے خلاف کوئی جوابی بیانیہ مؤثر دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اپنی اس پوری حکمت عملی میں پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔ اب اگر نظام کے رکھوالوں نے اور اس پورے بندوبست کے جو ہاتھ ہیں ان میں اگر کوئی ذہنی صلاحیت ہوتی تو وہ اس پر غور کرتے کہ وہ پورے اس کھیل کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بالکل آشکار ہے کہ اس پورے حالات کو بگاڑنے والے لوگ بھی اب اسے بنانے کی قدرت اور صلاحیت کھو چکے ہیں۔ عدالتیں 2 حصوں میں تقسیم ہیں، سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں، معاشی نظام پورا گدلایا ہوا ہے، اور معاشی نظام کی جو بے لگام رسیاں ہے اس پر ہاتھ رکھنے اور اسے کھینچنے کی واپس قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سیاسی نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہے اس کو سدھارنے کی صلاحیت بھی کسی
کسی میں نہیں ہے۔ سیاسی بندوبست میں جن جماعتوں پر انحصار کیا جا رہا ہے وہ جماعتیں واپس پلٹنے اور باؤنس بیک کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جن شخصیات پر انحصار کیا جا رہا ہے، خواہ وہ نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو، ان میں سے کسی شخصیت کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ عوامی سطح پر دراصل پی ٹی آئی کے خلاف کوئی مضبوط بند باندھ سکیں یا اس پورے بیانیے کے خلاف کوئی پشتہ بندی کر سکیں۔ نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت کا تو حال یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر مختلف حلقوں میں اپنے امیدواروں کو پچ کرنے سے گھبرا رہی ہے اور ان کے امیدوار عوام میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی ہمت بھی پوری طرح جمع نہیں کر پا رہے۔ خود نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک خاموشی کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں اور عوامی ہل جل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ان کی صاحبزادی کے حوالے سے جو ایک مصنوعی تصور باندھا گیا تھا اور جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک آرٹیفیشل اور جعلی قسم کے مختلف تصورات پیدا کیے گئے تھے، وہ سب کے سب انتخابات کے اس پورے عمل کے دوران ناکام ثابت ہوئے ہیں اور اس کی جعل سازی بالکل عیاں ہو چکی ہے۔ خود شریف خاندان کے اندر مستقبل کے حوالے سے جھگڑے ہیں اور اگر آپ دائیں بائیں اسی طرح مختلف معاملات کو دیکھتے چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو ایک تقسیم نظر آئے گی، یعنی پاکستان کا پورا سیاسی، معاشی، سماجی اور انتظامی نظام ڈھانچہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے اور اس کو سنبھالنے کی قدرت اب پاکستان کے اندر کسی ایک ادارے میں نہیں ہے۔ جو بھی دعوے کر رہے ہیں وہ دعوے بس سننے کے قابل ہے لیکن اس پر اعتماد کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ پوری طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دراصل نظام نے عمران خان کو نہیں گھیرا بلکہ عمران خان نے اس پورے نظام کو گھیر کر ایک دائرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس دائرے کے اندر جو بھی حرکت ہو رہی ہے وہ ایک وشس سرکل کی طرح کی حرکت ہے، وہ ایک شیطانی دائرے کی حرکت ہے، وہ گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنے والی حرکت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منحوس گرداب سے، اس مکروہ گھمن گھیری سے نکالنے کی صلاحیت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنی تمام ناکامیوں کو سمیٹنے کے باوجود اور الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وکٹم ہونے کے باوجود، آروز کی سطح پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود عملاً عمران خان نے اس پورے نظام کو گھیر گھال لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے آج مختلف تجزیہ کاروں سے اور باخبر لوگوں سے رابطے کیے اور الیکشن کمیشن کے مختلف لوگوں سے جن سے ہمارے پرانے روابط ہیں ان سے جب بات چیت کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آروز نے جو کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے، کوئی تقریباً 2000 سے زائد یہ کاغذات ہیں، اگر میرا حافظہ وفا کر رہا ہے 2235 کے قریب، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں سے 80 سے 90% امیدوار بحال ہو جائیں گے اور یہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں یہ فیصلے منسوخ ہو جائیں گے۔ جب میں نے اس کا سبب پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اتنے الٹپ قسم کے گراؤنڈ پہ یہ سارے کاغذات مسترد ہوئے ہیں کہ یہ ایک جملے کی بھی تاب لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ایک جملے اور ایک آرگومنٹ میں ہی یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، غتربود ہو جائیں گے۔ اب جو اصل کھیل ہے وہ یہ ہے کہ نظام اور اس کے بندوبست کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ 13 تاریخ کو جب بیلٹ پیپر چھپنا ہے اور جب انتخابی نشانات فائنل ہو جانے ہیں، حتمی شکل اختیار کر جانی ہے، اس وقت تک تحریک انصاف کے اعصاب کو ادھیڑ کر رکھ دیا جائے اور وہ اس انتخابی عمل سے نکل جائے۔ چنانچہ بلے کو ان سے چھینا جا رہا ہے، ایک قومی جماعت کے طور پر اس کا تشخص مجروح کر دیا گیا ہے اور انہیں فلور کراسنگ کے خطرے سے دو چار آزاد امیدواروں کی ایک للک دی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، تحریک انصاف سے اگر بلہ چھین لیا جاتا ہے اور ان کے امیدوار آزاد ہو جاتے ہیں تو فلور کراسنگ کی لٹکتی تلوار ان پر ہمیشہ رہے گی، مگر اس کے باوجود تحریک انصاف سیاسی میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو منصوبہ تو یہ تھا کہ 13 تاریخ تک تحریک انصاف اعصاب کے اس کھیل میں ہار جائے، لیکن آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اس پورے کھیل کو بھانپ چکی ہے اور وہ کسی طرح بھی انتخابی عمل سے باہر نہیں نکل رہی۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 13 تاریخ کو جب بیلٹ پیپر چھپ جائیں گے تو یہ ساری فضا آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر انتخابات ہوئے، جس پر ابھی بھی شبہات کے سائے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ادھیڑ لینے کے باوجود بھی نئے بندوبست کے حوالے سے جو قوت کارگزار ہے اور نئے بندوبست میں جن لوگوں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے ان میں ڈیلیور کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی عوامی عدم مقبولیت اور اس پورے نظام
نظام سے یعنی انتخابی عمل سے جب وہ ابھریں گے تو ان کی عالمی پذیرائی اور عالمی ریکگنیشن کا ایک مسئلہ ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے ادارے اس انتخابی عمل پر اپنے شک کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ شکوک کا یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ پاکستان کے جو ہے وہ تو مکمل رام کر لیے گئے، مگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں چھپ رہی ہے اور یہ پاکستان کے چہرے کو داغدار کر رہی ہے۔ تو اب یہ بات نظام کے سنبھالنے والوں کے لیے اب لمحہ فکریہ بن چکی ہے کہ آخر کس طرح جن لوگوں کو ہم آگے لانا چاہ رہے ہیں وہ اس پورے کھیل کو سنبھال پائیں گے۔ لہٰذا اس انتخابی عمل پر اور انتخابات پر شکوک کے سائے ہیں، لیکن اگر 13 تاریخ کے بعد انتخابی عمل اسی اسپرٹ سے آگے بڑھتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ انتخابی عمل ہوگا تو اب یہ سارا کھیل انتخابی نتائج پر چلا جائے گا۔ بیچ میں جو تھوڑی بہت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں وہ لانے کی کوشش کی جاتی رہے گی، لیکن دباؤ کا یہ عمل آہستہ آہستہ نچلی سطح پر جانا شروع ہو جائے گا اور سارا کھیل انتخابات کے بعد چلا جائے گا۔ لیکن کھیل یہی ہے کہ تحریک انصاف کو بہر صورت منظر نامے سے ہٹانا ہے، اس کو تہہ منظر اور پس منظر میں دھکیلنا ہے۔ اگرچہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی اور اس صورت میں تحریک انصاف منظر نامے کی سب سے غالب قوت بن رہی ہے، اور جس پروسیس کے ذریعے یہ سارا کھیل ہو رہا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو رہا ہے اور وہ اپنا وقار نہیں بنا رہا۔ یوں ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ سازش جو عمران خان کے خلاف اب تک کی گئی ہے وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے، وہ اپنا جادو نہیں جگا پا رہی۔ ہر وہ منصوبہ جو تحریک انصاف کے خلاف تشکیل پایا ہے اس کے رنگ پھیکے پڑ رہے ہیں اور رنگ اڑتے جا رہے ہیں۔ ہر وہ کھیل جو تحریک انصاف کے خلاف جاری ہے اس کی کامیابی کے امکانات معدوم ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اڈیالہ کا قیدی ہے، مگر ہم اس نظام کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس قیدی کا قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔